كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم کو سنانے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے ہر مسلمان پر بنیادی طور پہ 3 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ یہ ہر مسلمان پر قرآن کریم کے بنیادی طور پہ حق ہے۔ میں اس وقت جو آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں وہ قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا، پھر دیکھیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق کیسی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایمان والوں کو فرمائی کہ تم پر روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے ایمان والوں پر فرض تھے۔ اور ہم نے روزے فرض کیوں کیے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ دوسری میں نے تلاوت کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ تقوی پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس وقت میں اس آیت میں جو 2 انعام ہیں وہ بات کر رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ انعام یہ دیں گے کہ تمہیں پریشانیوں سے نجات دیں گے، مشکلات سے تمہیں نکال دیں گے۔ دوسرا انعام دیں گے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے رزق ملنے کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی فائدے، اخروی تو بات کے ہیں، دنیاوی فائدے۔ یہاں پہلی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بتاتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ روزہ فرض ہے کن پر؟ جو ایمان والے، یہ ایمان والوں پر روزہ فرض ہے۔ اللہ نے مومنین کی بات فرمائی ہے، عام بندے کی بات نہیں فرمائی۔ اور مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو ان باتوں کو سمجھتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں، مغیب ہیں۔ چھپی ہوئی کے ہم عام طور پر ایک معنی کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں 2 معنی پیش کرتا ہوں۔ عام طور پہ چھپی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یا اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ وہ آنکھ سے بھی پوشیدہ ہیں، عقل سے بھی پوشیدہ ہیں، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر کہ جو انسان کو اس دنیا میں آنکھ سے نظر بھی نہیں آ سکتی اور بسا اوقات عقل میں سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ وہ عقل سے بھی پوشیدہ ہیں اور انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے، یہ ہے مومن۔ اب مومن وہ نہیں ہے جو ہر بات کو اپنی آنکھ کی بنیاد پر مانے، مومن وہ نہیں ہے جو ہر بات کو اپنی عقل کی بنیاد پر مانے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو یہ عقل اور نقل کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میرے دماغ میں نہیں آ رہا، میرے عقل میں نہیں آ رہا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی،
یہ بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن ہیں ہی وہ یؤمنون بالغیب، جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں ایمانیات میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہیں تو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اللہ کی ذات کو اللہ کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات سے کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی ذات پہ غور کریں گے تو شاید ہم دین سے بھٹک جائیں، اللہ کی نشانیوں پر غور کریں گے تو اللہ پر ایمان بڑھ جائے گا۔ تو پہلی چیز جو یؤمنون بالغیب وہ ہے کہ تم ایسی چیز پر ایمان لاؤ کہ جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے اور جس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایمان کا سودا نرالا ہے، ایمان کا سودا نرالا ہے، یہ عاشقانہ سودا ہے، عاشقانہ سودا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عاشقانہ سودا ہے۔ میں دیکھیں عرض کروں قرآن کریم کی 114 صورتیں، پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے، آگے سورہ آل عمران، سورہ نساء، آگے چلتے جائیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، آگے سورہ البقرہ سے اس کی تفصیل شروع کر دی ہے۔ تو پہلے اجمال اور پھر تفصیل۔ اب اجمال میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں 6 چیزیں بیان فرمائی۔ تم نے ایمان لانا ہے توحید پر، ایمان لانا ہے قیامت پر، ایمان لانا ہے نبوت پر، یہ اللہ تعالیٰ نے باتیں میں سمجھائی ہیں۔ یہ تم نے ایمان لانے ہیں، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اور توحید پر، نبی پر بھی ایمان لاؤ، قیامت پر بھی ایمان لاؤ، پھر تم احکام کو بھی مانو۔ اس کے بعد جن پر انعام ہے وہ کون ہے، جن پر خدا کا غضب ہے وہ کون ہے، یہ خلاصہ ہے۔ آگے جب الف لام میم سے قرآن کریم کی تفصیل شروع فرمائی تو سب سے پہلے فرمایا الف لام میم۔ بات سمجھنا، الف لام میم، الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں کسی شخص کو نہیں پتا اس ایک لفظ کا معنی کیا، دنیا میں کسی شخص کو نہیں پتا۔ اللہ کی ذات کو پتا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتایا اس کا معنی کیا ہے۔ تو دنیا میں کسی شخص کو نہیں پتا الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اب بتاؤ، یعنی جب قرآن ہے ہی سمجھنے کے لیے، قرآن ہے ہی امن کے لیے، تو قرآن کا آغاز ایسے لفظ سے کیوں ہو رہا ہے جو سمجھ ہی نہیں آ سکتا؟ عمل تو بات کا مسئلہ ہے نا۔ آغاز ہی اللہ نے الف لام میم سے کروا کے بات سمجھائی ہے۔ تمہیں قرآن سمجھ تب آئے گا، تمہیں عمل کی توفیق تب آئے گی، تم میرے بندے تب بنو گے۔ الف لام میم، جب قرآن شروع کرتے وقت یہ اعتراف کرو میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، میں عاجز ہوں، میں ایسا نالائق ہوں کہ الف کا معنی بھی نہیں جانتا، میری اتنی سی عقل ہے، میں لام کا معنی بھی نہیں جانتا، میں میم کا معنی۔ جب یہ اعتراف کرو گے نا تو پھر تم پر ہمارا دین کھلے گا۔ اللہ ہو۔ اب بتاؤ آج جھگڑا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، آپ سمجھتے ہم زیادہ سمجھدار، یہی جھگڑے ہیں نا۔ ہماری تربیت کیوں نہیں ہو رہی، ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ اپنے دماغ کو کل سمجھاؤ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں یہ سمجھ تب آنا ہے، پہلے کو الف لام میم کیا معنی ہے ہمیں نہیں پتا۔ سبحان اللہ، عقل جواب دے گی۔ یعنی قرآن سمجھ ہی تب آنا ہے، قرآن کھلنا ہی تب ہے، بندگی کی توفیق ہی تب ملنی ہے جب پہلے یہ کہو کہ میں نالائق ہوں، پہلے یہ کہو کہ میں جاہل ہوں، پہلے اعتراف کرو کہ میں عاجز ہوں، اگلی بات پھر شروع کرو۔ تو اللہ کے دربار تو ہے ہی ایسا کہ پہلے اپنے آپ کو نالائق کہنا ہے، پھر اس کے بعد اگلی باتیں شروع ہوئی۔ جب تک یہ نقطہ نہیں سمجھ آتا تب تک بات کیسے سمجھ آئی؟ ہمارے آج کے ختم قرآن میں جو لوگ شریک ہیں تقریباً مجھ سے بیعت ہے، جس گھر میں ہے مجھ سے بیعت ہے، جو سنانے والے ہیں مجھ سے بیعت ہے، جو سننے والے ہیں مجھ سے بیعت ہے، سب میرے متعلقین اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اگر ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، خود کو لائن پہ چڑھانا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح چلانا چاہتے ہیں، پہلے یہ ذہن بنا لو میں نالائق ہوں، میں نکما ہوں، میں جاہل ہوں، میں حقیر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زندگی بدلتی کیسی۔
اور جب تک یہ ذہن نہیں بنانا تب تک زندگی نہیں بدل سکتی. جب تک یہ ذہن نہیں بنانا تب تک زندگی نہیں بدل سکتی. اچھی طرح ذہن فرما لیں. پہلے ذہن بنائے میں نالائق ہوں، میں نکما ہوں، میرا دماغ کم ہے، پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی. الف لام میم. تو میں بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، روزے ان پر فرض ہیں جو آمنو ہیں، مومن ہیں. مومن وہ ہیں جو وہ باتیں مانے جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، عقل سے سوچ نہیں سکتے. میں ان کو کہہ رہا ہوں روزے فرض ہیں. جھگڑے ہی ختم ہو گئے. یہ کیوں بات ہی ختم ہوگی، کیوں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور جن کو نہیں سمجھ آ رہی بات وہ مریں گے تو سمجھ آ جائے گی. جب سمجھ آئے گی تو واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ واپسی کے راستے ہی بند ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تو موت کا وقت آئے گا. اور قرآن خود کہتا ہے، یہ مرنے والا کہے گا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ اکبر. یہ کافر بھی کہہ رہے ہیں رب بھی. اب کچھ فائدہ نہیں رب بھی کہنے کا. اے میرے رب ارجعون، اللہ مجھے لٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ جو میں نیک اعمال نہیں کر سکتا مجھے واپس لٹا، میں کر کے آ جاؤں. میں تیری بندگی نہیں کر سکا، مجھے وقت دے میں کر کے آ جاؤں. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ وقائلھا، یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، وقت گزر گیا. ومن ورائہم برزخ، اب اس کے بعد اب تمہارے پیچھے پردہ پڑ گیا، اب آگے جاؤ، آگے جاؤ. پردہ حائل ہو گیا، پچھلے دروازے بند، اگلی بات کرو. اللہ اکبر. بتائیں وہاں کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ کیا بہانے گڑیں گے؟ کیا بہانے کیا گڑیں گے؟ کیا ہوگا؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فرشتے کی اولم نعمرکم فیما، اولم نعمرکم، کیا تمہیں ہم نے اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ تم عبرت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، بدلنا چاہتے بدل سکتے تھے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے کر سکتے تھے. کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ کیا کیا تم نے؟ کچھ جواب نہیں ہوگا، کچھ جواب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، روزہ ان پر فرض ہے جو مومن ہے. مومن وہ ہے جو وہ باتیں مانے جو آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور عقل سے سوچ بھی نہیں آتی، اس کو مانے، یہ ہے مومن. میری ایک بات سمجھنا، میں یہ بات کہا کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قلیل ترین وقت میں حضرت ام ہانی کے گھر سے چلے. کتنا طویل معراج کا سفر ہے، گئے اور واپس آئے. ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا، میرے دماغ میں نہیں آ رہا. ابوبکر نے کہا میں مانتا ہوں، میرے دماغ میں نہیں آ رہا. حضور فرما رہے ہیں، بات سمجھنا. اس کا معنی جو عقل کی بنیاد پہ مانتا ہے اور وہی کو چھوڑتا ہے وہ ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل کا بیٹا. اور جو اللہ کے نبی کی وحی کی بنیاد پہ عقل کو لات مار دیتا ہے یہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے. ہم ابو بکر کے بیٹے بنے، ابو جہل کے بیٹے نہ بنے. عقل کو اڑا دیں وحی کے مقابلے میں، وہی سمجھ آتی ہے تب بھی آمنا، نہیں سمجھ آتی تب بھی آمن. پھر آپ دیکھیں آج ابو بکر کہاں ہے رضی اللہ عنہ، اور ابو جہل آج کہاں پر ہے. دنیا میں کوئی کافر بھی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی لیڈر اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی سردار اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابو بکر کے نام پہ آج ڈھنکے بج رہے ہیں دنیا. تو جس نے عقل چھوڑ کے غلامی کی ہے اس نے زندگی بھر میں دنیا اور آخرت میں مزے کیے. میں کیسے سمجھاؤں، کس درس سے بات چھیڑوں؟ غلامی کرنا سیکھو، غلامی کرنا سیکھ لو، عقل کو قربان کرنا سیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں روزے تو ہیں ہی ان پر فرض. آگے میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا. مجھے اپنے وقت کا مسئلہ نہیں، میرا وقت تو ہے ہی اس کے لیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا تو ہے ہی وقت اس لیے. ہمارا تو مرنا اور جینا ہی ہے، ہمارا تو مرنا اور جینا ہی ہے. میں اکثر ساتھی کہتے ہیں، مجھے کبھی کوئی ساتھی کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کو میسج نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا، مصروف ہوں گے. میں نے کہا بیٹا میرا کیا مصروفیت ہے، تیرا میسج نہیں سنوں گا، دوسرے کا دیکھ لوں گا، تو اس سے بات نہیں کسی اور سے بات کر لوں گا، میری تو بات ہی ہے. میرا کیا مصروفیت، ہماری مصروفیت تو ہے ہی. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ساری مصروفیات سے کاٹ کے ایک ہی مصروفیت بنا دی ہے
کہ جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، بولنا بھی اللہ کے لیے، کھانا بھی اللہ کے لیے، سونا بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے پیغمبر تو اعلان کر، قل اعلان کر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے لوگوں مجھ محمد کا اعلان سن لو، میری نماز بھی خدا کے لیے، قربانی بھی خدا کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ کیا، میں پھر کیا لذت بتاؤں آپ کو، جب آدمی کو یہ مزہ آ جاتا ہے نا خدا کے لیے جینے اور مرنے کا، اللہ اکبر، کیا وہ لذت والی زندگی ہے، وہ دوسرے بندے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ یقین فرمائیں تصور نہیں کر سکتے، میں کیسے بتاؤں آپ، کیسے بتاؤں۔ میں ایک بار دبئی بیٹھا تھا تو ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے، وہ چونکہ ذرا دنیاوی لحاظ سے یعنی اچھے تھے اور دفتر بھی ان کا اسی ٹائپ کا تھا، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو مجھے مزاح میں کہتے مولانا جو مزے آپ نے لوٹے ہیں تو شیخ محمد نے بھی نہیں لوٹے۔ میں نے کہا لوٹنے کی بات ہے، میں نے مزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا لوٹنا کیا ہے، پہلے بندے کو سمجھ آئے تو پھر لوٹے گا۔ ہمارے لذت میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم کس دنیا میں جیتے ہیں، ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ اللہ خدا کی قسم میں کیسے سمجھاؤں، اللہ کے ساتھ معاملے کچھ بندے کے جدا ہوتے ہیں، دنیا والوں کو راضی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے بس، پھر کوئی راضی ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تب بھی کیا ٹینشن ہے، اور اللہ ناراض ہو گیا پوری دنیا والے بھی راضی ہو گئے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سمجھو لعلکم تتقون، یہ حکمت بتائی ہے، روزہ فرض کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے؟ اگر ایک مہینہ تم نے آداب کے ساتھ روزہ رکھا تو تمہاری طبیعت بن جائے گی، تمہاری طبیعت بن جائے گی صبر کرنے کی، طبیعت بن جائے گی برداشت کرنے کی۔ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، پیاس لگی ہے، گھونٹ پانی بھی نہیں پی رہے، دیکھو جب 41 مہینہ آپ نے یوں گزارنا ہے تو طبیعت بنے گی نا، لعلکم تتقون۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک ماہ تک اگر تم نے روزے آداب کے ساتھ رکھ لیے تو حکمت یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے لیے آسان بن جائے۔ یہاں دو لفظوں میں فرق سمجھنا، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ساری علمی باتوں کو بالکل عوامی لہجے میں بیان کرتا ہوں، عام سے عام بندہ بھی اس کو سمجھتا ہے۔ دو لفظوں میں سمجھنا، ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتی ہے حکمت۔ حکمت اور علت میں کیا فرق ہے؟ علت کہتے ہیں کہ اس کام کی وجہ کیا ہے، اور حکمت کہتے ہیں کہ اس کام کا فائدہ کیا ہے۔ علت اور حکمت میں فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علت الگ ہوتی ہے، حکمت الگ ہوتی ہے، علت الگ ہوتی ہے، حکمت الگ ہوتی ہے۔ میں پہلے ایک مسئلہ سمجھا لوں، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے اندر کبر آتا ہے، تو میرے اندر تو کبر نہیں ہے، پھر کیا حرج ہے؟ اس کی وجہ تو کبر ہے نا، جب کبر نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو الجھن ہوگی نا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کا جواب کیا دیں؟ علمی جواب تو اللہ کے، اللہ کے نبی نے فرما دی، بات ختم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے، نیچے کریں گے تو کبر آئے گا، یہ علت نہیں ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ اصل فوائد تو ہم نہیں جانتے، اس کا ایک فائدہ ہے۔ اب اس کی حکمت علت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے جو ہوگی یہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا، بس یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ علت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے۔ اب اگر یہ فائدہ ہو تب بھی اوپر رکھنی ہے، فائدہ نہ اوپر ہو تب بھی رکھنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے اور اس کے اندر آتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، تو اب دیکھو اس کے اندر تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بھی خباثت نہیں گئی، تو کیا پھر وہ نیچے کر دے؟ بات سمجھیں۔ میں ایک اور بات سمجھاتا ہوں، جب سفر کریں 77 کلومیٹر سفر شرعی، 77 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو گنجائش ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، رکھ لیں تو جائز ہے لیکن نہ رکھیں تو گنجائش ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ سفر میں مشقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ روزہ چھوڑنے کی گنجائش اس وجہ سے تھی کہ مشقت ہے، اب تو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت ہے ہی نہیں، 100 کلومیٹر سفر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو 100 کلومیٹر بندہ کہ میں روزانہ ڈیوٹی پر جاتا ہوں،
میری گاڑی میں اے سی لگا ہوتا ہے، گھر میں اے سی سے نکلتا ہوں، دفتر میں اے سی ہوتا ہے، تو میرے لیے کیسے گنجائش؟ تو یہ جو ہے نا کہ مشقت ہے، یہ مشقت روزہ چھوڑنے کی حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ یعنی روزہ سفر میں چھوڑنے کی گنجائش ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ تم مشقت سے بچ جاؤ گے، یہ حکمت ہے، یہ علت نہیں ہے۔ میری بات اچھے سے سمجھ لو بھائی، نماز سفر میں فرض آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ حکمت کیا ہے؟ مشقت۔ اب اگر کسی کو مشقت نہ ہو تو کیا وہ 4 پڑھے گا؟ پڑھنی پھر بھی اس نے 2 ہی ہے۔ یہ نہ سمجھ آئے نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے معاشرے کی، پھر دیکھنا بات کتنی جلدی سمجھ آتی۔ اگر کوئی شخص گاڑی پر بیٹھے اور آگے سرخ اشارہ جل رہا ہے اور دائیں اور بائیں اور سامنے دور تک کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی، کوئی گاڑی، سرخ اشارہ جل رہا ہے، اب یہ رکتا نہیں ہے، یہ اشارہ توڑ دیتے، آگے پولیس والے کھڑے روک لیتے ہیں یا کیمرہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں، تو نے اشارہ کیوں توڑا؟ کہا جی نہ دائیں بائیں سامنے گاڑی تو تھی کوئی نہیں، میں نے توڑ دیا، کیونکہ سرخ لائٹ نہیں چل رہی تھی کہ چل رہی تھی، تو نے دیکھی ہے؟ جی میں نے دیکھی ہے، پھر کیوں توڑا؟ کہا میں نے اس لیے توڑا کہ اشارہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، جب دائیں بائیں سامنے گاڑی ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہے ہی نہیں، تو پھر میں توڑ دیا۔ انہوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، جب سرخ اشارہ جلا، قانون ہے کہ تم نے رکنا ہے۔ اب بات سمجھنا، یہ سرخ اشارے پر گاڑی روکنا، اس گاڑی روکنے کی علت سرخ اشارے کا جلنا ہے، اور اس کی حکمت وہ ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہو تب بھی رکنا ہے، ہونے کا خطرہ نہ ہو تب بھی رکنا ہے۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹ سے بچنا یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ علت ہے سرخ اشارے کا جلنا، بس بس بس۔ دائیں بائیں سامنے کوئی گاڑی ہو تب بھی بریک، نہ گاڑی ہو تب بھی بریک، کیوں؟ بھی سرخ اشارہ جل گیا۔ اب بات سمجھو، شریعت کے احکام میں حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، بس۔ حکمت وہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو گاڑی کی بریک لگانے کی علت سرخ اشارے کا جلنا ہے، اور حکمت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے۔ سفر میں نماز قصر کرنی، اس کی علت وہ اللہ کا حکم ہے، اور حکمت وہ مشقت سے بچنا ہے۔ لہٰذا مشقت ہو تب بھی 2 رکعت، مشقت نہ ہو تب بھی 2 رکعت، کیوں؟ یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ علت اور ہوتی ہے، حکمت اور ہوتی ہے۔ اس ایک مجلس میں بات سمجھ آئے تو بہت اچھا، نہ سمجھ آئے تو اس بیان کو پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں۔ اب اگر نہ سمجھ آئے تو یہ نہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بھائی تو نے پہلی بار سنا ہے، مجھے 30 سال اس پہ لگے ہیں، 30 سال پہلی بار میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کبھی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا، بھائی تجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ نالائق آدمی، تو پہلی بار سن رہا ہے، اور میں 30 سال سے محنت کر رہا ہوں، تو میرے اور تیرے فہم میں فرق نہیں ہوگا۔ تو لوگ اس کی وجہ سے اکڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا، میرا دماغ قبول نہیں کرے گا۔ بھائی قبول کرے گا نا۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عالم تھے، تو مجھے انہوں نے کہا میں نے آپ کا بیان گھر میں اپنی بیٹی کو دیا، وہ عالمہ تھی، تو میں نے کہا بیان کو سنو، تو مجھے کہتی ہے ابو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا پھر سنو۔ دوسری بار سنا، کہتی ہے ابو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا بیٹی پھر سنو، پھر سنو۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ عالمہ تھی، میں نے 3 بار سنایا۔ تو میں نے کہا ظاہر ہے وہ فرق ہے نا، اب پہلی ہی مرتبہ بات سمجھ آ جائے ضروری تو نہیں ہے نا، پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا، پھر آپ کو زندگی میں زندہ رہنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ اب دیکھو نا، یہ حکمت سمجھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے، روزہ رکھنے کے باوجود داڑھی منڈا رہے، روزہ رکھنے کے باوجود نماز میں کوتاہی کر رہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا فائدہ اس روزے کا؟ کیا فائدہ اس روزے کا؟ اور بھائی یہ جو آپ کو فوائد نظر آ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ گناہ نہ کرے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ علت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھتے گناہ کرتا ہے تو اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ جس نے روزہ رکھ لیا قبول ہوگا، ہاں اس کی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اگر یہ گناہوں سے نہیں بچ رہا
تو اس کو یہ فائدہ نہیں مل رہا کہ تقوی نہیں مل رہا، لیکن یہ فائدہ ملا، اس نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کر لیا کہ روزہ رکھا۔ اب آپ مفتی نہیں بنو گے، پیر صاحب نہیں بنو گے، ہر کسی کی صلاح نہیں کرو گے، اور جب یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا تو ہر بندہ پیر بھی ہے، ہر بندہ مفتی بھی ہے، ہر بندہ مسلم بھی ہے، ہر بندہ کرکر بھی کر رہا ہے کہ فائدہ روزے کا، کیا فائدہ روزے کا، کیا فائدہ روزے کا، اس سے بہتر تھا تو رکھتا ہی نہ۔ وہ بیوقوف انسان، تجھے کس نے پوچھا ہے اس سے بہتر تھا کہ نہ رکھتا؟ تو کیوں ہے کہ مصیبت کھڑی کی ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ نہ رکھتا، اس سے بہتر تھا کہ نہ رکھتا؟ تو لعلکم تتقون، ایک ہے حکمت اور ایک ہے علت۔ حکمت میں کتنا فرق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر روزہ رکھ لیا اور تقوی مل گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر میں کیا بتاؤں؟ میں نے تقوی پر وہ انعام ذکر کیے ہیں کہ جس کی ہم میں سے ہر بندے کو حاجت ہے، طلب ہے، چاہت ہے، ہر بندہ اس کے لیے پریشان ہے۔ پہلی بات کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بتائیں دنیا میں کون سا شخص ہے کہ جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ بتائیں کون سا بندہ ہے؟ کسی پر کیس ہے، کسی پر قرض ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے اور مسائل ہیں۔ ہاں ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ یہ سارے مسائل لگے ہوئے، لیکن مسائل ہے نا۔ دنیا میں کون سا بندہ ہے کہ جس کے اوپر پریشانی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا میرا وعدہ ہے اس کو پریشانی سے نکال دوں۔ اللہ، پریشانی سے نکال دوں۔ یہ اشکال نہ ہو کہ فلاں بندہ 10 سال ہو گئے تو پریشانی سے نہیں نکل رہا، ہے بھی نیک، ہے بھی متقی، نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرما رہے کہ فوراً نکال دوں گا، اللہ فرما رہے نکال دوں گا۔ ہاں اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوراً نکالنا فائدہ ہے یا 5 سال بعد نکالنا فائدہ ہے، نکالیں گے ضرور، لیکن وہ سمجھتے ہیں کتنی دیر بعد اس کو نکالیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ نکال۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ ہے کہ جی مولانا صاحب میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہ اولاد دے، بھئی آپ شادی کر لو، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں، شادی کر لی۔ اور دوسرے نے بتا جی آپ نے کہا تھا شادی کی، میں نے تو کر لی ہے، تو مولانا صاحب بچہ تو پھر بھی نہیں ملا۔ مولانا صاحب کہیں گے یار ہم نے کہا تھا شادی کرو اللہ بچہ دے گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرے دن میں بچہ مل جائے گا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ دوسرے دن ہی مل جائے گا۔ وہ بھائی مل جائے گا لیکن ترتیب ہے نا، اس ترتیب سے ملے گا۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج ہی توبہ کی اور کل ہی قرضہ اتر گیا، آج ہی توبہ کی اور کل ہی کیس ختم ہو گیا، آج ہی توبہ کی اور شام کو بچہ ٹھیک ہو گیا، یہ مطلب تھوڑا ہے۔ نکال دیں گے، اور جب تک نہیں نکالیں گے تب تک آپ کے دل کو ایسا سکون عطا فرما دیں گے کہ اس پریشانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو دل میں سکون، راحت، اطمینان ایسا ہوگا کہ لوگ سوچیں گے یار یہ بندہ پریشانی کے اندر بھی خوش کر رہا ہے، اس کو تو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ اس کو قلبی سکون دے دیں گے، اللہ قلبی سرور عطا فرما دیں گے، اللہ خوشی عطا فرما دیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر او خواہی این غم شادی شود، گر او خواہی این غم شادی شود، گر او خواہی این غم شادی شود، بند پائے آزادی شود۔ جب اللہ چاہتا ہے تو قید کو آزادی بنا دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو غم کو خوشی بنا دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو قید کو آزادی بنا دیتا ہے۔ یعنی دنیا والے جب کسی کو خوشی دیتے ہیں تو پہلے اسباب خوشی دیتے ہیں، پھر خوشی ملتی ہے، اور جب اللہ خوشی دیتا ہے تو بندے کو غم کے اندر خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا والے آزادی دیتے ہیں تو جیل سے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں آزادی ہے، اور جب اللہ آزادی دیتے تو پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ آزاد کر رہا ہے۔ گر او خواہت این غم شادی شود، بند پائے آزادی شود۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھانے کے لیے حکیم علامت تھانوی رحمہ اللہ کیا مثال دیتے تھے؟ تھانوی فرماتے وہ شخص جو ہم سپیسی کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں انگریزی کے لفظ جان بوجھ کر کم بولتا ہوں، آتا بھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی بولے، کوشش کرے کہ نہ ہی بولے۔ فرق کیا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں انگریزی نہ بولنی وہاں بھی بولے، اور میں کوشش کرتا ہوں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بولنی میں تب بھی چھوڑے۔ کیا حماقت ہے، کیا حماقت ہے! دشمن کی زبان پہ خود کو فخر سمجھا جا رہا ہے، کیا بیوقوفی ہے، کیا بیوقوفی۔ حکیم الامت
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص صحیح تیز مرچ تیز مسالے والی بریانی کھا رہا ہو، اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے، تو جس کو اس لذت کا نہیں پتا کہ یار دیکھو کیسا پاگل ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے بریانی چھوڑ دی رہا، وہ سینسی بھی کر رہا ہے بریانی بھی کھا رہا ہے، اس سے پوچھو سینسی کے اندر بریانی کا کیا مزہ ہے۔ تو جس طرح بندہ تیز ترین مسالے والی بریانی کھاتا ہے اور سینسی کرتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ والا تکلیف سہتا رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس تکلیف میں بھی اس کو اللہ کہنے کا کیا مزہ ہے وہ وہی جانتا ہے، دنیا والے اس مزے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، دنیا والے اس لذت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختار رحمۃ اللہ ایک بڑی عجیب مثال دیتے، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ اپنے بندوں کو دل میں کبھی ایسا سکون اور سرور عطا فرماتا ہے کہ اس کے اوپر غم کی چادر لپیٹ دیتا ہے، لوگ ان کے سرور تک نہیں پہنچ پاتے، اوپر ان کا غم ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ اس کی خوشیوں کو نظر سے بچانے کے لیے اوپر غم کی چادر لپیٹتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو بوتل میں دودھ پلاتی ہے تو اس بوتل کے اوپر کپڑا لپیٹ دیتی ہے، اس کپڑا لپیٹنے سے بچے کا دودھ نظر سے بچ جاتا ہے، نظر نہیں لگتی۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کو جب دل میں خوشی دیتے ہیں کبھی اوپر غم کی چادر لپیٹتے ہیں، لوگ غم کو دے کر پیچھے اٹھتے ہیں، وہ اندر خوشی کے مزے اڑا رہا ہو۔ یہ جب باتیں سمجھ آئیں گی نا، اور پھر یہ بات سمجھ آئے گی یار اللہ والے مطلب کیسے خوش ہیں، کیسے خوش ہیں، پریشانی بھی نہیں جا رہی پھر بھی خوش ہیں، پریشانی۔ میں یہ باتیں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کا جو ہمارے لوگ سننے والے ہیں یہ اکثر مجھ سے بیعت ہے، میرے تعلق والے، اس لیے میں ان کو کھل کے باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس زندگی کو سمجھو کہ آپ نے زندگی کیسے رکھنی۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا تم تقوی اختیار کرو گے، پہلا فائدہ تمہیں مشکلات سے نکال دے گی، اور جب تک مشکل ہوگی تب بھی لذت ہوگی، وہ ایسی ہوگی جیسے مشکل میں ہے ہی نہیں۔ بھائی مشکل سے نکل کے راحت ہی لینی ہے نا، اور وہ راحت اللہ نے مشکل کے اندر ہی دے دی ہے، تو یوں سمجھو نا مشکل سے نکال دی ہے، کیا مشکل رہ گئی، کیا مشکل رہ گئی؟ ایک یہاں بات اچھی طرح سمجھ لو، ایک ہوتے ہیں حالات، ایک ہوتے ہیں خیالات، ایک ہے حالات اور ایک ہے خیالات۔ راحت حالات کے بدل سے نہیں آتی، راحت خیالات کے بدلنے سے آتی ہے۔ جب ہم کسی سے بیعت کر لیتے ہیں ہمیں الجھن ہوتی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہمارے حالات نہیں بدلے، تو بیعت کا فائدہ کیا ہوا؟ حالات نہیں بدلتے، خیالات بدلتے ہیں، اور خیالات بدلنے سے راحت مل جاتی ہے، اگرچہ حالات جوں کہ توں رہیں، اگرچہ حالات جوں کہ توں رہیں، راحت آتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات شاید جلدی سمجھ آئے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے، لائٹ چلی گئی، آپ بھی پریشان ہیں، مہمان بھی پریشان ہے، یعنی شدید پریشان، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اچھا ایک بندہ آپ کے تعلق والا ہے جو بجلی کے محکمے میں، آپ اس کو فون کرتے ہیں یا وہ خود فون کر کے کہتا ہے بھائی یہ بجلی صبح 8 بجے تک نہیں آنی، آپ فوراً ٹینشن فری ہو جاتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے آنے سے کوئی بجلی آ گئی ہے، اس کے بتانے سے کوئی بجلی آ گئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو نہ بتاتا تو بجلی تب بھی 8 بجے آنی تھی، اس نے بتا دیا تو بجلی تب بھی 8 بجے آنی، تو اس کے آنے بتانے سے بجلی جلدی نہیں آئی، حالت تبدیل نہیں ہوئی، اس کے بتانے سے خیال بدل گیا ہے، وہ تکلیف راحت کے اندر بدل گئی۔ تو اس کے بتانے سے حالات نہیں بدلے، خیالات بدلے۔ تو جب شیخ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو شیخ کے تعلق کے مضبوط ہونے سے حالات نہیں بدلتے، خیال بدلتے، اس خیال بدلنے سے بندے کی ٹینشن ختم ہو جاتی۔ اور ہم کہتے ہیں میں نے بیعت کی ہے تو میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے، پہلے بھی قرضہ تھا، حضرت سے دعا کر رہی پھر بھی قرضہ ہے، پہلے بھی بیماری تھی دعا کر رہی پھر بھی بیماری ہے۔ تو مجھے ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ایک ساتھی نے آسٹریلیا سے فون کیا، کہا جی مان اللہ آپ کو مبارک دینی، میں نے کہا فرمائیں۔ دو باتیں، ایک بات یہ تھی کہ میں کچھ سال پہلے بہت پریشان تھا اور میرے آسٹریلیا کے کاغذات نہیں بن رہے تھے، بچے بھی نہیں آ پا رہے تھے، بہت مسائل تھے میرے ساتھ۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کاغذات نہ بننے کا فائدہ میں آپ سے بیعت بھی ہو گیا، تعلق معلّہ بھی ہو گیا، کورسوں میں شرکت بھی ہو گئی، دین بھی مل گیا الحمدللہ۔ اگر میرے آتی کاغذات بن جاتے تو شاید میں اس طرح دیندار نہ ہوتا جس طرح اللہ کا شکر اب ہو۔ تو اب میرے ابھی جو کاغذات ان کو چاہیے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے کاغذات مل گئے ہیں۔
یعنی لوگوں کے مکمل ہوتے ہیں تب بھی نہیں، اور میرے ابھی کاغذات مکمل نہیں تب بھی مل گئے. تو میں نے کہا میں آپ کو مبارک دے دوں. میں نے کہا اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بس اوقات کسی چیز کو دیر سے دیتے ہیں تو اس میں حکمت کیا ہوتی ہے. اگر آپ کو پہلے دن ملتے تو آپ نہ بدلتے، اتنی دیر کے بعد ملے تو آپ بدل گئے ہیں نا. دیکھیں تبدیلی بھی آ گئی، زندگی بھی ٹھیک ہو گئی اور کاغذات بھی بن گئے. تو میں نے کہا پہلے دن سے میں ایک بات سمجھا رہا تھا، اس سمجھانے کی وجہ سے آپ کی حالات نہیں بدلی، خیال لین پر تھا تو پریشانی بھی نہیں تھی، اللہ نے پریشانی بھی دور کر. تو میں گزارش کر رہا ہوں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ پریشانی سے نکال دیتے ہیں. اور جب تک پریشانی سے نہیں نکالتے، جو پریشانی سے نکالنے پر خوشی ہوتی ہے نا، وہ پریشانی کے اندر بھی اس کو مل جاتی ہے. اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے، اللہ علماء کو رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، اور دنیا داروں کو دیتا ہے من حیث یحتسب. ان کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان ہوتا ہے، مولویوں کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا. اب اس کی تشریح تو لمبی ہے، مختصر کیا ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے تو کام ہونا ہے، تو اس کو وہاں سے مل رہا ہے جہاں سے گمان ہے. اور ہم جیسے فقیر ملازمت کرتے ہی نہیں، تو ہمیں وہاں سے ملنا ہے جہاں سے گمان ہے ہی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہے، اور ان کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان ہے، تو دونوں کو فرق ہے. اور جب انسان کو تقویٰ کی دولت مل جاتی ہے تو اللہ پاک پھر ایسے رزق عطا فرماتے ہیں، ایسے عطا فرماتے ہیں کہ وہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے اس وقت جو غور کرنا ہے، میں نے اور آپ سب نے، وہ یہ ہے، نمبر 1 کیا ہم ایمان والے ہیں؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. ایک یہ کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں مومن، ایک یہ کہ میں ہوں، ایک یہ کہ مجھے لوگ سمجھتے ہیں، ایک یہ کہ میں ہوں. بات یہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ما یؤمن باللہ، قرآن کہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مومن شمار ہوتے ہیں لیکن مومن نہیں. پہلا ہم اس پر غور کریں کہ کیا ہم مومن ہیں. اللہ، کیا ہمارے عقائد درست ہیں؟ ایمان کا معنی عقائد کا درست ہونا، کیا ہمارے عقائد درست ہیں؟ بھائی کتب علیکم الصیام تو عمل ہے، عمل تو بات کیا ہے، پہلے تو عقیدہ ہے. میری بات پر آپ کو پتہ نہیں تعجب ہو یا نہ ہو، مجھے بہت عجیب لگتا ہے، دنیا میں جماعتیں، افراد، ادارے محنت کر رہے ہیں اعمال، اور ہم محنت کر رہے ہیں عقائد. بھائی پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے. عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل نے قبول ہونا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل نے قبول ہی نہیں ہونا. اللہ نے روزے کو بعد میں بات کی ہے، آمنو کیا کر عقیدے کی پہلے بات کی. اب بتائیں ہمارے عقائد ٹھیک ہے؟ اب ہوگا کیا؟ مثلا عقائد ہے تو عقائد کے بارے میں کیسا ہمارے دماغ میں سلسلہ چلا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تخصص فی العقائد الاسلامیہ شروع ہے، داخلہ لے لو. اب علماء کچھ طویل کریں گے، کچھ آئیں گے، اور غیر علماء پہلے ہی جی میں تو عالم نہیں ہوں. میں نے کہا میں نے کب آپ سے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ جی میں بھی داخلہ لوں. تو میں نے کہا میں نے آپ کو بھیجی کیا ہوئے پوسٹ، پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا عقائد کو سیکھنا علماء کے ذمہ ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عقائد سکھانا علماء کے ذمہ ہے، کیا سیکھنا بھی علماء کے ذمہ ہے؟ بھائی سیکھنا تو عالم غیر عالم سب نے. بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھانا قاری کی ذمہ ہے، لیکن کیا قرآن پڑھنا بھی قاری کی ذمہ ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسئلہ بتانا علماء کی ذمہ ہے، کیا مسئلہ پوچھنا بھی علماء کی ذمہ ہے؟ کب تک ہم دین سے جدا ہو کر گمراہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک یہ بہانہ لگا کے رکھیں گے میں عالم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں. عقائد پڑھو میں عالم نہیں ہوں، فقہ پڑھو میں عالم نہیں ہوں، ترجمہ پڑھو میں عالم نہیں ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ بھائی دین تو سب نے پڑھنا ہے، جو عالم نہیں اس نے تو زیادہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے عقیدے بھائی نہیں سمجھ آتا تب بھی پڑھو، سمجھ آتا ہے تب بھی پڑھو، ایک بار نہیں بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، ایک وقت آئے گا عقیدہ کھل جائے. پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، ہم غور کریں کیا مومن ہوں میں؟ کیا مجھے عقیدے آتے ہیں؟ کیا میرے عقائد ٹھیک ہیں؟ کیا میں نے اپنے خاندان کو عقائد پہ لگا دی ہے؟ کیا میں نے رشتہ داروں کو عقائد پہ لگا دی ہے؟ کیا میں نے تعلق والوں کو عقائد پہ لگا دی ہے؟ اس کو اوڑھنا اور بچھونا، جینا اور مرنا بنا دو.
کہ میں نے خود بھی عقائد کی محنت کرنی ہے، اور امت کے ہر فرد کو جہاں تک میری پہنچ ہے میں نے اس کو عقائد کی محنت پہ لانا ہے۔ میں نے ہر کسی کے عقیدے پر ٹھیک ہونے کی بات کرنی ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جتنے لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا یہ علماء تھے؟ میں اب نام نہیں لیتا فلاں کا، کچھ زندہ ہے کچھ مر گئے ہیں، یہ کیا علماء ہے؟ اگر غیر عالم کسی میڈیا پر بیٹھ کے امت کو تباہ کر سکتا ہے تو کیا غیر عالم عقیدہ سیکھ رہا کہ امت کو عقیدہ بتا نہیں سکتا؟ وہ کبھی نہیں کہتے میں تو مولوی نہیں ہوں، میں کیوں گمراہ کروں، میں تو مولوی نہیں ہوں، میں کیوں قرآن پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں۔ وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نکلو، میدان میں نکلو، سیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات میں جو بات سمجھا رہا ہوں، پہلی بات میں اور آپ ہر بندہ سوچے کیا میں مومن ہوں؟ کیا میرے عقیدے ٹھیک ہیں؟ کیا مجھے عقائد کا پتہ ہے؟ کیا مجھے عقائد کی فہرستی آتی ہے؟ میرے کون کون سے عقائد ہونے چاہیے ٹھیک؟ پھر آگے لعلکم تتقون، کیا رمضان کا پورا مہینہ گزار کر میں متقی بن گیا ہوں؟ اب ایک معاملے کو دیکھیں، ہر آدمی خلوت میں بیٹھ کے سوچے میں بھی آپ، میرا فلاں گناہ، میرا فلاں گناہ، میرا فلاں گناہ، کیا میں نے چھوڑ دیے؟ کیا میں نے توبہ کر لی ہے؟ کیا میں نے اس گناہ سے اپنی جان چھڑا لی ہے؟ کیا اس گناہ سے میری مصیبت نکل گئی ہے؟ کبھی یوٹیوب کا گناہ، کبھی فیس بک کا گناہ، کبھی تصویروں کا گناہ، کبھی گانے کا گناہ، کبھی اشتہار دیکھنے کا گناہ، کبھی لڑکیوں کا گناہ، کبھی وقت پہ دفتر نہ پہنچنے کا، یہ بھی گناہ ہے۔ جب آپ تنخواہ لیتے ہیں تو وقت پہ کیوں دفتر نہیں جاتے؟ تنخواہ لیتے ہیں تو پورا وقت دفتر میں کیوں نہیں دیتے؟ جب تنخواہ لیتے ہیں تو ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، اگر کمپنی ہی آپ کو اجازت دیتی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کا ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے؟ کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کے قانون کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں۔ نمبر 1 سوچیں کیا میں مومن ہوں؟ مجھے عقائد آتے ہیں، میرے عقائد درست ہیں؟ نمبر 2 یہ دیکھیں کیا مجھے تقوی حاصل ہوا ہے؟ مجھے رمضان کی برکات ملی ہے؟ نہیں ملی تو ایک دن باقی ہے، ایک دن باقی، بس پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آئے گا ہی نہیں۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں رمضان مہمان ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم زندہ رہے تب بھی اس نے سال بعد ہی آنا ہے، مر گئے تو شاید دوبارہ کبھی نہ دیکھیں، زندہ رہے تب بھی سال بعد آنا ہے، سال سے پہلے نہیں آنا۔ اگر کسی مہمان سے آپ کو محبت ہو، عقیدت ہو، دل میں عظمت ہو، وہ آئے اور پورا یقین ہو کہ سال سے پہلے دوبارہ نہیں آئے گا، تو آپ اس مہمان کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ تو اس مہمان نے سال سے پہلے نہیں آنا، بس کتنا اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، ہم خود سوچیں۔ بس اللہ تعالیٰ میرے بھی عقائد درست فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عقائد درست فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تقوی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم سنانے والا مبارک بات کا مستحق ہے، قرآن کریم سننے والا مبارک بات کا مستحق ہے۔ جس گھر میں قرآن سنایا گیا وہ گھر والے مبارک بات کے مستحق ہیں۔ قیامت کے دن یہ جگہ اللہ کیا گواہی دیں گی، اللہ کیا۔ میرا بھی گزشتہ شب قرآن کریم کا ختم تھا، گزشتہ شب میرا بھی قرآن کریم کا ختم تھا۔ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، یہ کم ہے، کتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں بندے نہیں گنوا سکتا کہ جو الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے قرآن پہ قرآن ختم ہوئے۔ کل شاید میں نے کارگزاری بھیجی، مجھے کل ایک عالم کا ہے، اس نے کہا حضرت آپ سے تعلق کی برکت ہے، میری زندگی میں پہلے بار ایسی ہوا کہ میں نے عشاء پڑھ کے قرآن شروع کیا اور فجر کی اذان سے پہلے قرآن نفلوں میں ختم کر دیا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے اور یہ آپ کی برکت، مجھے کتنی خوشی ہوتی بتاؤ۔ اتنے میں واقعات آپ کو بتاؤں، میں بہت چند ایک کارگزاری آپ کو بھجواتا ہوں، چند ایک، باقی کارگزاری تو میرے علم کے اندر آتی ہے نا، کہ لوگ کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، کس طرح نوافل پڑھ رہے ہیں، کس طرح تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کس طرح دروشی پہ لگے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کس طرح عقائد کے اوپر لگے ہیں۔ الحمدللہ عقائد کے اوپر کس طرح لگے ہیں، اور کس طرح الحمدللہ اس امت کا رخ ٹھیک ہوا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات میرے دست و بازو بنو، میں ایک کام لے کر نکلا ہوں، میرے دست و بازو بنو، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ تینوں پیش کرو، اپنی جان پیش کرو، اپنا وقت پیش کرو، اپنا مال پیش کرو، اور دعائیں یہ تو مسلسل مانگو۔ اللہ اس کام کو تو قبول فرما لے، اللہ اس کو پورے عالم میں عام فرما دے، اللہ اس کو پورے عالم میں عام فرما دے، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے، اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالی آپ کو بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام پیدا فرما دے، اللہ جس کسی کی کوئی مشکل اور مصیبت اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں صحیح اللہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کی، قرآن کریم صحیح سمجھنے کی، اللہ قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کی، قرآن کریم کو صحیح طریقے پر دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما، اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما، اے اللہ تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو رضا کا فیصلہ فرما دے، اللہ تو رضا کا فیصلہ فرما دے، اللہ تو رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم جو بے ادبیاں کی تو معاف فرما دے، اللہ محروم ہونے سے بچا لے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اللہ دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اللہ ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ کریم وہ افراد، وہ ادارے، وہ جماعتیں جو تیرے دین کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ سب کو شرور سے محفوظ فرما لے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے اللہ کریم تو مدد فرما دے، اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ تو مدد فرما دے، اے اللہ تو مدد فرما دے، اللہ تو مدد فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دنیا بھر میں مراکز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر میں افراد تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عقائد، اعمال، اخلاق تینوں محنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم دین کے کام کرنے والوں کے قلوب میں جوڑ پیدا فرما دے، اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم تو توڑ سے ہماری حفاظت فرما، توڑ سے ہماری حفاظت فرما،
اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ پہ عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما دے، جو نہیں کہہ سکے اللہ تو ان کی بھی ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول